بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام پھر پاکستان انڈیا کے درمیان جو اس وقت تناؤ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہے. اس میں دو تین باتیں ہیں کہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کس طرف جائے گی، اور دوسری بات جو پہلے کی جائے گی وہ بیانیے کی ہے کہ ہندوستان کا بیانیہ کیا ہے، ہمارا کیا ہے. جو ہندوستان کا بیانیہ ہے وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیرر سپانسر اسٹیٹ ہے اور ہمیشہ سے جو ہیں وہ دہشت گردی میں انوالو رہے ہیں. ان پہ پابندیاں لگائی جائیں. ہمارے ہاں یہ مسئلہ رہا ہے، لیکن جو فیٹف کی طرف سے سختی کی گئی تو ہم نے اس پر عمل کیا اور فیٹف سے نکل آئے. اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے، جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر اور باقی دوستوں کی مدد سے، تو اس میں اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اس قسم کی احمقانہ حرکت کی جائے کہ ہندوستان میں کوئی اس قسم کا حملہ کرایا جائے، کیونکہ اس کا نقصان سراسر پاکستان کو ہے. اور یہ کوئی بھی شخص آپ کو کوئی بڑا پالیسی میکر یا بڑا تھنک ٹینک نہیں چاہیے یہ سوچنے کے لیے کہ موجودہ حالات میں اگر پاکستان اس قسم کو اقدام کرتا ہے تو اس کا سراسر نقصان پاکستان کو ہوگا. تو اس کے لیے اس کا امکان نہیں ہے، یا کم از کم کیوں کہہ سکتے کہ اس کا امکان بہت کم ہے کہ پاکستان نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ اس نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ جو ان کے دا ریزسٹنس فرنٹ جو ہے یہ 370 آرٹیکل جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اس کو ختم کرنے کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ لوگ اس چیز کے مخالف ہیں کہ وہاں پر باہر سے لوگوں کو لا کے ہندوستان سے باقی حصوں سے ہندوستان کو لا کے ہندوستان کی جو آبادی ہے وہاں سے لوگوں کو لا کے یہاں پر خاص طور پہ جو غیر مسلم ہیں ان کو لا کر یہاں آباد کیا جائے، اور ان کی آبادی کا تناسب جو ہے مسلمان کی آبادی کا تناسب جو ہے اس کو کم کیا جائے اگر ختم نہ بھی کیا جائے تو وہ یہ لوگ اس کے مخالف ہیں. تو پاکستان کی انوالومنٹ، اور دوسرے یہ کہ ہندوستان کا اپنا جو کیس ہے وہ اس لحاظ سے کمزور ہے کہ وہ کینیڈا میں واضح طور پر دہشت گردی اور اسیسینیشن کی کارروائیاں کر چکے ہیں اور ان پہ الزام لگ چکا ہے، اور اس کا لیے کیس عدالت میں ہے، اس کے لیے ایویڈنس موجود ہے. خود امریکہ میں یہ کیس موجود ہے کہ ان لوگوں اور لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان پہ مقدمے چل رہے ہیں کہ یہاں پر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پلان کی گئی، پیسے دیے گئے، سارا پروگرام بنایا گیا اور پھر آدمی گرفتار ہو گئے. تو اس وقت بھی ہندوستان کی جو یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو الزام دیا جائے ورلڈ فورم پہ، وہ سودا بک نہیں رہا. ہندوستان کے اندر تو بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہندوستان کے اندر لیفٹ میڈیا ہو، رائٹ میڈیا ہو، گودی میڈیا ہو، ریجنل میڈیا ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس پہ تک سوال ان کے ہاں نہیں ہے کہ یہ جب بھی ہندوستان میں ایسی کارروائی ہوتی ہے یہ پاکستان والے کرواتے ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں تو ہوتا ہے. یہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں ماننے کو تیار کہ یہ جو لوگ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں وہ خود ہندوستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیجنس لوگ ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہینڈلر پاکستان میں ہے. تاہم ہندوستان کا جو یہ موقف ہے، جو یہ سودا ہے کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے، وہ عالمی طور پہ نہیں بک رہا. امریکہ نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے. ایز اے پرنسپل خود سب لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا کرنا، سویلین کو مارنا، ان پہ حملہ کرنا، یہ دہشت گردی ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے. ہر طریقے سے ہر جگہ مذمت ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی جو ہے وہ رو رعایت نہیں کی جا سکتی. اگلی بات یہ ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے پاس اتنی قوت ہے ایئر فورس کی، نیوی کی اور بری فوج کی کہ وہ ہندوستان کے حملے کو روک سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں. کیونکہ پاکستان کا جو
ڈاکٹرن ہے وہ ڈیفینسو ہے کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، کہ ہندوستان بڑا ملک ہے، ہندوستان کی بڑی فوج ہے، وہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہے، اور اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس کو روکنا ہے۔ ہندوستان کا جو ہے وہ جو ملٹری ڈاکٹرن ہے وہ اس سے مختلف ہے، وہ ایکسپینسو ہے۔ ان کو پورے بحر ہند پہ کنٹرول چاہیے اور اس سے آگے بھی چاہیے، اس کے لیے وہ بلو واٹر نیوی بنا رہے ہیں۔ ان کو اسلحہ جو ہے وہ چاہیے کہ جس سے چین کے مقابلہ کر سکیں وہ، اور چین سے آگے بڑھ سکیں۔ ان کو اپر اسپیس پروگرام ہے، اس میں وہ کافی ایڈوانس ہیں، ایروناٹیکلز میں کافی وہ ایڈوانس ہیں۔ لیکن پاکستان کو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ پاکستان نیوکلیر ہتھیار استعمال کرنے پر آ جائے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جب نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں اور پاکستان کی فوج تھیوریٹیکلی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ شکست کھانے پہ ہے، لاہور، سیالکوٹ، حیدرآباد جو یہ ختم ہونے کو ہیں، ان کے قبضے میں جانے کو ہیں، آزاد کشمیر میں گھس گئے ہیں، اور جو ہے ان کے برہموس اور ان کی ایئر فورس جو ہے وہ ہر جگہ پاکستان میں حملے کر رہی ہے۔ اگر ایسی صورت بنتی ہے تو پھر پاکستان کے پاس نیوکلیر آپشن کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے، اور تب پاکستان کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ آگے بڑھنے کا امکان کم ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ لمیٹڈ ہوگی، اور پاکستان لمیٹڈ وار جو ہے اس کو سسٹین کر سکتا ہے۔ پرولونگڈ وار جو ہے اس کو سسٹین کرنا ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں، اور ایسے صورتحال نہیں ہے کہ اس کو سسٹین کر سکے۔ اور اگر ہفتہ 10 دن کی جنگ بھی ہوتی ہے تو ہندوستان کی معیشت کو بھی بہت برا جھٹکا لگے گا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ واجپئی کے زمانے میں یہ جب پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو ہندوستان نے فوجیں بارڈر پہ لگا دی تھیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی فوجیں بارڈر پہ تھیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے پورا پلان تھا حملہ کرنے کا۔ پھر واجپئی نے میٹنگ کی، کئی میٹنگیں انہوں نے کی، ایک میٹنگ جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگ نہیں کرنی، وہ یہی تھا کہ جو بزنس کمیونٹی تھی، جو گورنمنٹ کے جو لوگ تھے جو بزنس کو آگے بڑھا رہے تھے، نئی انویسٹمنٹ لا رہے تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر حملہ کریں گے پاکستان پر، آپ پریویل کر سکتے ہیں، پاکستان چھوٹا ملک ہے، تھوڑی فوج ہے، آپ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، لیکن جہاں پاکستان سے جو جوابی کارروائی ہوگی اس کے نتیجے میں ہندوستان کم از کم 10 سال 15 سال پیچھے چلا جائے گا، اور آپ کی معیشت پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکے گی۔ یہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس کے بعد واجپئی نے پھر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اب بھی صورتحال ویسی ہی ہے۔ ہندوستان کے پاس اوور ویلمنگ جو ہے وہ ملٹری فورس نہیں ہے، اور پاکستان کے مقابلے میں ان کی جو فورس ہے وہ بڑی ہے، ضرور ہے، لیکن پاکستان کو کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے جو اسلحہ ہے ابھی تک بھی 60 سے 70% وہ روس کا ہے۔ اب جو وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، جو ان کے پاس آ رہا ہے، وہ امریکہ کا ہے، فرانس کا ہے، اور یورپ کے کچھ اور ممالک سے بھی انہوں نے لیا ہے، ہوائی جہاز بھی لیے ہیں، میزائل پروگرام بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیا کوئی سسٹم خریدتے ہیں، نیا نظام کو لاتے ہیں، تو اس کو پھر انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے اس کو، کہ باقی سارے سسٹم کے ساتھ مل کر وہ کام کرے۔ اور یہ کام پاکستان کے لیے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ پاکستان کی فوج چھوٹی ہے، اور پاکستان کا اسلحہ جو ہے وہ امریکی اور چینی ہے۔ امریکی اسلحہ ایک بڑے طویل عرصے تک پاکستان پہ رہا اور اب بھی ہے، اور چین کا جو اسلحہ ہے، چین کا جو سسٹم ہے، وہ پاکستان اپنے سسٹم میں انٹیگریٹ کر چکا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ اتنے سالوں سے چل رہا ہے کہ اب وہ جو سسٹم ہے پورے پاکستان کا ملٹری کا، وہ انٹیگریٹڈ ہے، وہ الگ الگ نہیں ہے۔ ہندوستان کے لیے ابھی بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کا جو پورا سسٹم ہے وہ اس طرح انٹیگریٹڈ نہیں ہے کہ پوری فوج جو ہے، ایئر فورس، نیوی اور اس کے سارے جو پلیٹ فارمز ہیں، وہ مل کر کام کر سکے۔
یہ ان کا مسئلہ ابھی تک بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے جو سینئر ایئر فورس کے اور جنرلز ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا ہے، اور یہ مسئلہ جینوئن ہے کہ آپ اتنے سال جو ہیں وہ سارا اسلحہ جو ہے وہ روس سے لیتے رہے ہیں، اور ابھی تک آپ کا بیسک جو سارا اسٹرکچر رشین ہے. اب جو ہے آپ کو جو امریکن اور فرینچ اور دوسرا جو ہے اسلحہ وہ اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں وقت لگتا ہے اور اس کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ان کا ایک پرابلم ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ کنڈمنیشن اس حملے کی ہونی چاہیے، لیکن ہندوستان کا جو ہے سودا ہے یہ نہیں بک رہا. اور جنگ اگر ہوتی ہے تو ہفتے 10 دن کی اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کین ایزیلی ریزسٹ اٹ. اگر طویل جنگ ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ نیوکلیر کی طرف جائیں گے، اور وہ صرف سوائے تباہی کے اور اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا کسی کو، نہ پاکستان کو نہ ہندوستان کو، بلکہ باقی دنیا کو بھی اس کا بہت نقصان ہوگا. تو امید یہ ہے کہ پاکستان میں، ہندوستان میں کچھ جو ہے عقل سے کام لیا جائے گا، ٹھنڈے دل سے سوچا جائے گا، اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. خاص طور پہ امریکہ جیسے ممالک جو ہیں ان کا یہ انٹرسٹ ہے، ان کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ وہاں پر ہے کہ اس جو صورتحال ہے اس کو بگڑنے نہ دیں. تو یہاں پر بات ختم کرتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. خدا حافظ.